پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیلنگ کرنی ہے جس کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑا ایک پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ براہ راست مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹس نہ لیں۔ پنجاب کے دو جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے ٹکٹس لینے سے انکار کر دیا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کی فتح ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن سے قبل ووٹر لسٹوں میں مبینہ تبدیلی کے خلاف درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور ہم ہر کیس کی مکمل پیروی کریں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کارکنان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو گزشتہ رات اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہیں بھی موجود ہوں انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کو گزشتہ رات اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کو بھی گرفتار کیا گیا، اس طرح باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم سب مل کر کھڑے ہیں، ہم سب عمران خان کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں۔ حق اور سچ کے بیانیے کی فتح ہوگی۔ کہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، یہ فون اٹھا لیجئے بھائی پتہ نہیں کون ہے، اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں۔ یہی حال جو ہے اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے۔ اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے۔ اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، ہم صرف ایج کے اوپر ہیں، اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، پھر ہر بڑے معاملے میں اب دیکھیں جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں، ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے۔ اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں، یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں، تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی یہ جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف، تو اس کو اٹھا کے کہیں کہ بھائی تم جاؤ 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، تو آپ واپس لندن چلے جائیں۔ مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، اس کو بھی واپس بھیج دیں۔ پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کر لیں گے۔
انشاءاللہ سدا تو کسی نے نہیں رہنا، جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے، اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے۔ اگر پاکستان کے اور لوگوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر، چھوٹے پاور سٹیشنز، بریجز کا آپ کو شسپر کا تو پتہ ہی ہے، وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان پر کام ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ لاسز جو ہیں، اور میں اس وقت یہ آپ کو بتاؤں ایک ایسکیپ یو این رپورٹ نکلی ہے جس میں پاکستان کو جو اقتصادی لاسز ہیں وہ 9.2% ہیں جی ڈی پی کے، 9.2%۔ انڈیا، پاکستان، نیپال یہ سب سے آگے ہیں، انڈیا کا زیادہ ہے لیکن ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم نمبر 1 ہیں۔ تو یہ سوچ اور بچار کا وقت ہے، اور ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسروں کی ایکٹیویٹیز، دوسروں کی گلوبل وارمنگ ایکشنز کی وجہ سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ پورے خطے میں ہو رہا ہے۔ ویدر پیٹرنز یہاں شفٹ کرتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہو رہی ہیں، وہ ان کی اثرات ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ ہماری لوکیشن بھی ایسی ہے، اور پاکستان کا خاص یہ ہے کہ ہماری ایمیشنز ہو رہی ہیں، وہ ان کی اثرات ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ ہماری لوکیشن بھی ایسی ہے، اور پاکستان کا خاص یہ ہے کہ ہمارے نارتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پولر ریجن کے باہر، سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پاکستان کے، تو یہ بھی اس وقت امپیکٹڈ ہیں۔ لیکن اب ہم مانسونز پہ آ جاتے ہیں جی، اور جی ہاں جی مانسونز پہ آ جاتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اور ہمارے کیجولٹی کاؤنٹ مانسونز کے حوالے سے بڑھ رہا ہے جی۔ اس وقت صبح 68 ڈیتھس رپورٹڈ تھیں، اب 77 ہے جی، 77 اموات ہوئی ہیں، اور یہ پیریڈ ہے جون ٹو جی 14 جون سے لے کے اب تک، 14 جون سے لے کے اب تک مانسون کی کیجولٹیز 77 ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے میں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اور جتنی بھی ان کے پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو ضرور کہوں گی، کمنٹ کروں گی، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، پریپیئرڈنس رہی ہے، لیکن اس کا اثر، اور پی ایم ڈی کو بھی کہ ارلی وارننگز ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں، اس حوالے سے دیکھیے آپ بلوچستان میں اب نارتھ سے اب بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا، 25 رپورٹ ہوا ہے، لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے۔ یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں، ہر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کی ہو، خواتین کی ہو، اس میں سب شامل ہیں، اور اس فگر کے حوالے سے ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہم امداد بھی فراہم کر سکتے۔ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایس کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئٹہ میں اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ تربت اور پسنی میں بھی کافی، پسنی میں ہوا ہے، تربت میں پسنی، اور کوئٹہ رات سے شروع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو اربن فلڈنگ ہے، اور اس کے کافی ریلے چل رہے ہیں، پانی کافی اونچا چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اس مانسون کا پیٹرن اس وقت ساؤتھ میں ہے، لیکن آگے جا کے تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ ابھی میں آ رہی تھی تو گجرانوالہ میں نے سنا کہ 2 ڈیتھس الیکٹروکیوشن سے ہوئی ہیں۔ لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ یہ اتنا یہ جو ہمیں مانسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اربن سچویشن ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ فیصل آباد بھی پیٹرن جا سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس وقت ڈیمز جو ہیں ہمارے، یہ ظاہر ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ ایونٹس کتنے زیادہ متاثر کر رہے ہیں
हीट वेव और ड्राउट। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि सोलर मंसूबे की तहकीकात होनी चाहिए। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक नून लीग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। उन्होंने कहा इमरान खान आज साहिवाल में जलसे से खिताब भी करेंगे।